الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج ہم اربعین نووی کی 9ویں حدیث التاسع 9 نمبر حدیث لینے جا رہے ہیں، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، ما نہیتکم عنہ، جس سے میں تم کو روکا ہے، جس چیز سے تم کو منع کیا ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، اسے چھوڑ دو، وما امرتکم بہ، اور میں نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے، فأتوا منہ، وہ کام کرو، مستطاعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے، فإنما أهلك الذين من قبلكم، کہ تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوتی رہی ہیں، انہیں کیا چیز ہلاک کرتی رہی ہے؟ کثرت مسائلہم، ان کے زیادہ سوال پوچھنا، ان کے زیادہ سوال کرنا، واختلافہم علی انبیائہم، اور انبیاء کے ساتھ ان کا اختلاف ہونا، انبیاء کی مخالفت کرنا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اور بڑی عظیم حدیث ہے، کہ جس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود بھی، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورۃ الحشر میں اللہ ماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ میرے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دے دے وہ کر لو، وہ کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی تم کو منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اور اسی حکم کو نبی کریم علیہ السلام یہاں پر اس حدیث میں بیان کرتے ہیں، جس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ اطاعت رسول، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، اور آپ کی اطاعت کا انداز کیسا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، ما، جس سے، نہیتکم، تم کو میں نے منع کیا ہے، روکا ہے، عنہ، جس چیز سے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، اس سے چھوڑ دو، اس سے رک جاؤ۔ اس جملے کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے بھی روکا، منع کیا ہے، مسلمان وہ ہے کہ جو اس چیز کو چھوڑتا ہے، اس سے رک جاتا ہے، چاہے وہ چیز دین سے متعلقہ ہو، یا اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، اس کا تعلق کھانے پینے سے، پہننے سے، ان چیزوں کے ساتھ ہو، اس چیز کا تعلق جو ہے وہ انسان کی انکم سے، اس کے مال سے ہو، مالی چیز ہو، کہ اخلاق و کردار کے حوالے سے کوئی چیز ہو، کہ آپ نے کسی چیز سے روکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ پر ایمان لانے والوں کا فرض ہے کہ اس سے رک جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اور یہی آپ پر ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی آپ سے محبت اور عقیدت کا تقاضا ہے۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، آپ سے محبت عقیدت کا دعویٰ کرتا ہو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے روکیں اور وہ نہ رکے؟ ہاں، یہ ہٹ درمی ہے، یہ ضد ہے، عناد ہے، اور یہ آپ سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے، آپ پر ایمان سچا نہ ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی ہم اگر مثال دینا چاہیں لوگوں کے لحاظ سے، ایک آدمی کہے کہ مجھے ابا جی سے بڑی محبت ہے، ابا جی سے بڑی محبت ہے، دن رات کہتا پھرتا ہے، اور باپ کو بھی کہتا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن باپ کسی چیز سے اس کو روکتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، لیکن پھر بھی وہ کرتا رہتا ہے، کرتا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے باپ سے بڑی محبت ہے۔
تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا معاملہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت بذات خود دین نہیں ہے، سمجھے نا؟ وہ صرف اس لیے اطاعت ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کرنے میں ان کے ساتھ نیکی احسان ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ورنہ بذات خود ماں باپ کی اطاعت کوئی دین نہیں ہے۔ اور بلکہ ممکن ہے بعض اوقات ماں باپ کسی غلط بات کا حکم دے سکتے ہیں، کسی غلط بات کا بھی حکم دے سکتے ہیں، تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی اطاعت بذات خود دین ہے۔ اس لحاظ سے بات کر رہے تھے کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے، آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، آپ نے اس چیز سے روکا ہے، پتہ چل گیا تو فوراً اس سے رک جاتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کا انداز تھا۔ خریم اسدی، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث، خریم اسدی ایک صحابی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ دو کام چھوڑ دے، دو کام نہ کرے، دو کام چھوڑ دے تو بڑا اچھا ہے۔ دو کام کیا ہے؟ ایک تو اس کے بال لمبے تھے، مردوں کو لمبے بال رکھنے کی اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کے بال کانوں تک ہوتے تھے، کانوں سے زیادہ لمبے نہ ہوتے تھے۔ تو ایک تو بال چھوٹے کر لیں، دوسرا اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا، شلوار چادر پہنتا جو پہنتا تھا تو کپڑا اس کا ٹخنوں سے نیچے ہوتا۔ تو آپ میں کہ اگر یہ کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے اور اپنے بالوں کو چھوٹا کر لے تو اچھا آدمی ہے۔ اب خریم کو جب کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا ہے، یعنی آپ نے اس کی دو چیزیں جو ہے ناپسند تھی آپ کو۔ اب خریم اسدی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی بال کاٹنے کے لیے، کپڑا چھوٹا کرنے کے لیے کینچی نہیں ڈھونڈی، کینچی ڈھونڈنے کا انتظار نہیں کیا، اس کے پاس تلوار، صحابہ کے اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس تلوار ہوتی تھی ہر وقت، اپنی تلوار نکالی، تلوار ہی کے ساتھ اپنے بالوں کو کاٹا، چھوٹے کر لیے، اور تلوار ہی سے اپنے کپڑے کو کاٹ چھوٹا کر کے ٹخنوں سے اونچا کر لیا۔ یہ بھائیو محبت کا تقاضا، یہ آپ پر ایمان کا تقاضا۔ لیکن کلمہ پڑھتے رہیں، آپ سے محبت کے دعوے کرتے رہیں، ایمان کی باتیں کرتے رہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو روکا ہوا ہے، اس سے نہ روکے، اس کو نہ چھوڑے۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں کتنی ہی چیزیں نظر آئیں گی کہ جو ہم کر رہے ہیں نبی کی سنت کے خلاف، آپ کے حکم کے خلاف، کہ جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ہم پھر بھی وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ غلط ہے، پتہ بھی ہے، یعنی کہ پتہ نہیں ہے، ہاں ممکن ہے بعض چیزوں کا نہ پتہ ہو، لیکن بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کا ہم کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے، تو پھر بھی ہم نہیں رکتے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے آپ سے محبت کا تقاضا۔ عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر، انہوں نے حدیث روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں یعنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، اگرچہ گھر میں ان کی نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن مسجد میں جانا چاہے تو ان کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے بیٹے، ابھی کوئی 9 عمر بچہ تھا، تو بچہ نہیں یعنی بالغ یعنی کہ پہنچا ہوا، اس نے کہا کہ عورتیں گھروں سے نکلے گی، فتنے پیدا ہوں گے، ہم تو روکیں گے، ہم تو روکیں گے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں کہ آپ میں کہ نہ روکو، اور تم کہتے ہیں ہم روکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فوت ہونے تک اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی، بائیکاٹ کر دیا، صرف اس بات پر کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ آپ نے جس چیز سے روکنے کا، جس چیز کا حکم دیا اجازت دینے کا، یہ کہتا ہے ہم روکیں گے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔
اور اس طرح کی مثالیں آپ کو ایک نہیں سینکڑوں مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گی کہ جیسے ہی پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہوا ہے وہیں رک جاتے. کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہو چیز، چاہے وہ عقیدے سے ہو، عبادت سے ہو، دنیا کے معاملات میں ہو، کھانے پینے کے کسی بھی معاملے میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو پیچھے کچھ لوگ کھڑے تھے، مسجد کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے تھے، تو آپ نے ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ. آپ نے ان کو کہا جو مسجد کے پیچھے کھڑے تھے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد سے باہر سے آ رہے تھے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اس نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے، مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، گلی کے اندر ہی. یعنی اس کو جرت نہ ہوئی صحابی کو کہ آپ کا حکم سن کر ایک قدم بھی اٹھا لے. یہ ہے بھائیو جذبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سچی ہوتی ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں آپ ماتے ہیں کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جس چیز سے میں تم کو روکوں اسے چھوڑ دو، اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ. اچھا یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کتنا رکنا ہے، یہ فرمایا کہ رک جاؤ، چھوڑ دو، کیونکہ چیز کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، ہاں بھی سگریٹ ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دے ٹھیک ہے نا، پینا بند کر دے، سمجھے نا. ایک آدمی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ آپ نے اس سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے اونچا کر لے، کیا مشکل ہے اس میں؟ اونچا کرنے سے مراد یہ نہیں اگر کاٹنے کی ضرورت کاٹ لے، درزی کے پاس جائے کٹوا لے، چھوٹا کر لے. کوئی بھی ایسی غلط چیز آدمی کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، پتہ چلا کہ یہ چیز غلط ہے، اصل یہ ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے بغیر کسی تفصیل کے، اور بغیر کسی لیت و لال کے بھی. کیوں چھوڑیں، اس میں حکمت کیا ہے، چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ جس کے دل میں سچا ایمان ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، سمجھے نا. اکثر بھی اس طرح سوال آتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں، کہ اس مسئلے کا حکم کیوں ہے، یہ ایسا حکم کیوں دیا گیا ہے، سمجھے نا. ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات ہمیں اس کا سبب نظر آتا ہے، وہ حکمت نظر آتی ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کو اس کے نبی کا حکم ہے، بس. اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی حکمت معلوم نہ ہو، کوئی بھی سبب معلوم نہ ہو، اصل سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے روکا ہے تو رک جانا ہے، بس چھوڑنا ہے. اور یہی اللہ کا بندہ ہونے کا تقاضا ہے، اللہ کی بندگی کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی حقیقی معنوں میں اللہ کی بندگی اسی وقت کرتا ہے کہ جب اللہ کے حکم پر فوراً سر جھکا دے، وہاں پر لیت و لال نہ کرے کہ کیسا ہے اور وہ کیسا ہے، کیوں چھوڑوں، کس میں وجہ کیا ہوگی، اس کا سبب کیا ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہے سبب ڈھونڈو، جا کے ڈھونڈنے تم نے، لیکن اصل سبب اللہ کے حکم ہے کہ اس کو نہ کرو. اس کے بعد وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم. اچھا چھوڑنے کی بات ابھی پہلے دیکھ لیتے ہیں. اس کا معنی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن کیا کسی حالت میں بھی وہ حرام کام نہیں کر سکتے؟ وہ حرام چیز ہر قیمت چھوڑنی ہے یا کسی وقت کر بھی سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کب؟ ضروری ہو. ہاں جی، اس کا یہاں پر دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ سخت مجبوری کی حالت میں ہو اس وقت آپ کو کوئی حرام کام کرنے کی اجازت، اصل وہ چیز منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس مجبوری کی کیفیت میں آپ کے لیے اس کی اجازت ہونا، جس کی قرآن کریم میں اللہ نے مثال دی ہے، اس آدمی کے جو بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے لیے مردار کھانے کی، مردار گوشت یا کوئی حرام کی چیز کھانے کی اس کو اجازت دی جانا، سمجھے نا. تو اللہ نے اجازت دی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، ہاں کہ سخت بھوک کی کیفیت میں جو مجبور ہو جائے، نہ تو زیادتی کرتا ہوا نہ سرکشی کرتا ہوا، ہاں اس کے لیے اجازت ہے.
یعنی اس کی کیفیت کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آدمی بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ جس کو کھا کر اپنی جان بچا سکے، سوائے کسی مردہ جانور کے، کسی حرام چیز کے، سور کا گوشت ہے کوئی حرام، اور مردار ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے وہ کھا کر جان بچا سکتا ہے، ہاں تو اس کو اجازت ہے۔ اچھا اجازت ہے تو کتنی اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے، فقہی قاعدہ کلیہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات بقدر الضرورہ، کہ اگر انسان کی مجبوری ہے تو مجبوری کی حالت میں کوئی حرام چیز، کوئی غلط یعنی کہ حرام چیز جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے اس حد تک۔ اچھا اس کی مثال لیجیے، اب ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، سوائے کہ وہ مردار کھا لے، کوئی حرام چیز کھا لے، اب کتنی کھائے؟ اس میں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اگر تو اس کو ملنے کی امید ہے آگے، تو پھر تو صرف اتنی سی کھائے جتنے سے ابھی اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں کھائے۔ یعنی فرض کرو اس کو پتہ ہے کہ ابھی 2-3 گھنٹے کے بعد مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا، تو پھر تو اتنی سی کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ لیکن اگر اس کو یہ ہے کہ ابھی کچھ آگے بھی پتہ نہیں کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پھر کتنی کھائے؟ پھر بھی اتنی ہی کھائے جتنی اس کی ضرورت، جس سے اس کی جان بچ جائے، اور باقی اگر اس کو خطرہ ہو کہ مجھے آنے والے وقت میں بھی کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، وہ حرام جو چیز اپنے پاس رکھ لے، اپنے ساتھ رکھ لے۔ فرض کرو دوبارہ کھانے کی ضرورت پڑ گئی، دوبارہ کھا لے، لیکن یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھائے، کیونکہ ضرورت کتنی ہے؟ جان بچانے کی، تو جتنی کھانے سے جان بچ سکتی ہے صرف اتنی کھائے، اس سے زیادہ نہیں کھائے۔ اگر خطرہ ہے آئندہ بھی نہ ملنے کا کچھ کھانے کو، تو حرام چیز اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، اگر دوبارہ بھی کھانے کی ضرورت پڑے گی دوبارہ کھا سکتا ہے، لیکن پیٹ بھر کر کھانا، مزے لے کر کھانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے اللہ نے شرط رکھی ہے، غیر باغ ولا عاد، کہ نہ تو سرکشی کرتے بغاوت کرتے ہوئے، نہ اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ چلو سور کھانے کی اجازت ملی ہے تو مزے سے کھائیں، کیونکہ لوگ کھاتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے اس حرام چیز کا استعمال کرنا کہ جس سے ضرورت مٹ جائے، ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر ضرورت پوری نہ ہوتی ہو تو تب بھی اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، یا اس کے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ شراب پی سکتے ہیں کبھی بھی؟ ہاں کب پی سکتے ہیں؟ پیاس بجھانے کے لیے۔ میں یہی آپ سے سننا چاہتا تھا۔ ہاں ہاں یہ بھی، ہاں جی۔ دیکھیے شراب کے بارے میں بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ پانی نہ ملے تو شراب پی لو، یعنی پیاس بجھانے کے لیے۔ آپ کے علم کے لیے پیاس، شراب سے پیاس بڑھتی ہے، بجھتی نہیں ہے، سمجھے نا؟ شراب سے پیاس اور بڑھتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ حرام چیز کھانے کی شرط یہ ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر اس سے ضرورت پوری نہیں ہوئی تو پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے، پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن شراب ایک آدمی پی سکتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جس کا لقمہ پھنسا ہو گلے میں، پانی پینے کو نہ ہو، لقمہ اتارنا ہے، ہاں وہ پی سکتا ہے کہ شراب سے لقمہ اتر جائے گا، شراب کیونکہ لیکوڈ ہے، اس سے لقمہ اتر جائے گا، اس حال میں پی سکتا ہے، ورنہ پیاس ہی اس سے بجھتی۔ ایک بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ علاج کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے شراب پی سکتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو تم پر حرام کی ہے اس میں شفا نہیں رکھی، اور ہمارے اس چیز پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے وہ چیز جو تم پر حرام کی ہے اس میں شفا نہیں رکھی، اس لیے شراب کے اندر شفا نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز حرام ہے اس کے اندر شفا نہیں ہے، سمجھے نا؟ اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر کہہ بھی دیں، ڈاکٹروں کی ریسرچ کہہ بھی دے، ثابت ہو بھی جائے کہ اس میں، اس حرام چیز کے اندر کسی بیماری کی شفا ہے،
تب بھی اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ بیماری ختم ہونے کے لیے ٹریٹمنٹ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بھوک مٹانے کے لیے تو کھانا ضروری ہے، پیاس مٹانے کے لیے تو پانی پینا ضروری ہے، لیکن بیماری ختم کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات بہت سے حالات میں بغیر دوائی کے بھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، بہت دفعہ ہوتی ہے، بہت دفعہ ہوتی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی بہت تجربات ہوئے کہ بعض اوقات کوئی تکلیف آئی اور آپ نے جو بھی دیکھتے ہیں کوئی دم وم کیا، کوئی اس طرح کی چیز کی، اور کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئی۔ تو بہت سی حالات میں بیماریاں بغیر کسی دوائی کے بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی دوائی کا ہونا یا دوائی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی علماء کہتے ہیں کہ حرام چیز کو دوائی کے طور پر استعمال کرنا ضرور سمجھ کر یہ غلط ہے، کیونکہ بہت سے حالات میں بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ اس کا الٹرنیٹ بھی ہوتا ہے، اور بھی اس کے متبادل چیزیں ہوتی ہیں۔ اس حرام کے علاوہ بھی متبادل چیز ہوتی ہے، کہ ضروری نہیں کہ آپ اس حرام چیز کو، اس کے علاوہ اور بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کو استعمال کرنے سے آپ بیماری ختم ہو۔ تو اعلیٰ کو لحاظ یہاں پر اس آپ کے حکم پر کہ جس چیز سے آپ نے روکا ہے رک جاؤ۔ ہاں، بعض اوقات ہمیں اجازت ہوتی ہے اس حرام چیز کو کرنے کی کہ جب مجبوری ہو، جب ضرورت ہو، اور ضرورت اس حد تک کہ انسان اس کے بغیر اس کی جان نہ بچتی ہو۔ لیکن یہاں پر ضرورت اور مجبوری کو بھی ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم اس دور میں ہیں کہ جب ہر حرام چیز کو کرنے کے لیے ہم نے مجبوریاں بنا لی ہیں۔ ہاں، سود کھانے والا، اس کی مجبوری ہے سود کا کاروبار کرنا، بینک کی ملازمت کرنا تاکہ بڑی سیلری ملے، اور پھر اس کا ریل پیل ہو، اس کی مزے اڑائے، یہ اس کی مجبوری ہے، سمجھے نا۔ رشوت لینے والا، اس کی مجبوری ہے رشوت لینا، ہاں رشوت نہیں لے گا تو اس کی پوری نہیں پڑتی بھائی، سمجھے نا۔ ملاوٹ کرنے والا دودھ کے اندر پانی ڈالنا اس کی مجبوری ہے، پانی نہیں ڈالے گا تو اس کا فائدہ پرافٹ نہیں اس کو۔ یہ ساری مجبوریاں جو ہم نے بنا رکھی ہیں نا، طرح طرح کی شیطان کی طرف سے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی مجبوریاں ہیں، سراسر حرام، کھلا حرام، صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ مجبوری ہے۔ لیکن رب کائنات جس نے کل حساب دینا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجبوری ہے یا نہیں ہے، سمجھے نا۔ جس رب کو کل حساب دینا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجبوری ہے یا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا، اپنے مایا کہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، کہ میں جس چیز کا تمہیں حکم دوں اسے کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اب یہاں فرق دیکھیے ذرا، جہاں رکنے کا حکم تھا وہاں پر کوئی آپ نے لمٹ نہیں رکھی، رک جاؤ بس، لیکن یہاں پر جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا رکو، اتنا کرو، حکم پر عمل کرنا ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہاں نماز پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو پورا، لیکن نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہاں لیٹ کر پڑھ لو، سمجھے نا۔ نماز میں کوئی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہو، کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتے، جو صحیح طریقے سے کر سکتے ہو کرو، جو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے اس کے لیے اشارہ کر لو، جس سے بھی ہے۔ وضو نہیں کر سکتے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی استعمال کرنے سے بہت زیادہ تمہاری بیماری بڑھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جو ناقابل برداشت ہے تو تیمم کر لو۔ یہ ہے فأتوا منہ ما استطعتم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دین، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنی ان کی طاقت ہے۔ تو دین اسلام کی سب سے بڑی یہ خصوصیت ہے، اور دینوں کے اندر آپ کو ملے گی چیزیں ایسی کہ جو لوگوں کی طاقت سے بڑھ کر کام، ان کا دین ہے کیا ہے کہ ایسے کام، ایسی چیزیں جو ان کی طاقت کی نہیں ہیں، پھر بھی لازمی کرنا ہے، لازمی کرنا ہے۔ لیکن دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ پہلی بات تو اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہی احکام ہیں ہی ایسے جو انسان کی طاقت میں ہیں، اس کے کرنے کے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی حالت میں وہ جو حکم دیا گیا ہے کسی خاص آدمی کو وہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کے لیے بھی مزید آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ جب بھی مثال نماز کی مثال دی ہے، روزے کی مثال، اصل ہے کہ روزہ رکھو، رمضان ہے روزہ رکھو، سفر میں ہے روزہ رکھنا مشکل ہے، کوئی بات نہیں چھوڑ دو، بیمار ہو گئے، روزہ رکھنے کی مشکل ہے چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا،
سمجھے نا؟ تو یہ ان کے آسانیاں دین کی. تو اللہ کا دین جو ہے اللہ اس رب کائنات کی اس حکیم و علیم ذات کی طرف سے ہے جو ہم سے بہتر سمجھتا ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہماری طاقت ہے کرنے کی اور کون سی چیز طاقت نہیں ہے کرنے کی. اور یہ حقیقت میں بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے. کیا چیز امانت ہے؟ ہاں، اللہ کے احکام پر چلنا. اور آپ کے علم کے لیے جنابت سے غسل کرنے کو بھی امانت کا نام دیا گیا ہے. یہ بھی امانت ہے، کیونکہ آدمی ممکن جنبی ہو، غسل نہ کرے، کس کو کیا پتہ چلے گا؟ سمجھے نا؟ یہ بھی امانت ہے. تو اس لیے بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ یہ امانت ہے بہت بڑی اس کے پاس. کس حد تک اس امانت کو ادا کر رہا ہے؟ ہاں، لوگوں کو میں بتا سکتا ہوں یہ میرے کام میرے بس کی بات نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا. لوگوں کو کہہ سکتا ہوں، اپنے آپ کو بھی تسلی دے سکتا ہوں کہ یہ کام تمہارے بس کی بات نہیں. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. مثال لیجیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بہت سے لوگ بھی اٹھ نہیں سکتے، آنکھ نہیں کھلتی. بڑی کوشش ہوتی ہے، الارم لگاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن بس آنکھ نہیں کھلتی، اٹھ نہیں سکتے. یہ ایسا سفید جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے کہ جو اور کہنے والا خود اچھی طرح جانتا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. یہ جو کہتا ہے نا اٹھ نہیں سکتا، جو کہتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، بڑی کوشش ہوتی ہے، اس کی ذرا ڈیوٹی تبدیل کر دو فجر کے ٹائم. ہاں جی، 8 بجے کی بجائے اس کی 4 بجے کی ڈیوٹی کر دو، پھر دیکھو اس کی آنکھ کیسے کھلتی ہے. ہاں، بغیر کسی کو اٹھانے کے، بغیر الارم کے. تو اس طرح کے بہت سے دھوکے جھوٹ ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. اسی میں نے اس کو امانت کا نام اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے احکام پر چلنا امانت ہے. امانت کا جو مفہوم ہم پڑھتے ہیں، ان عرض الامانۃ علی السماوات، سورۃ احزاب کے آخر میں، یہی تو امانت ہے. اللہ کے دین، اللہ کے احکام پر چلنا امانت ہے بہت بڑی. اللہ کو پتہ ہے کہ آدمی کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا. اور بہت سی ہر چیز کے اندر، بات صرف نماز کی نہیں، ہر معاملے کے اندر حرام سے بچنا. ہاں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آدمی اگر یہ حرام کا کام نہیں کرے گا، یہ حرام کی روزی نہیں کمائے گا، سود نہیں کھائے گا، تو کیا اس کی زندگی بسر ہو سکتی، گزر سکتی کہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے. ہاں، ممکن ہے زیادہ عیاشی بدماشی کرنے کا موقع نہ ملے گا. ہاں، سیلری اگر کسی اور جگہ پر کام کرے گا تو ممکن ہے تھوڑی ہوگی، بینک میں کرے گا زیادہ ہوگی، بڑی ہوگی، ہو سکتا ہے ایسا. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ آدمی اس حرام کام کو اگر چھوڑتا ہے تو اس کی زندگی بچتی کہ نہیں بچتی، یا اس کا سود کھانا اس کی مجبوری ہے یا نہیں ہے. تو بات کر رہے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جس چیز کا تم کو حکم دوں اس حکم کو اتنا کرو جتنے کرنے کی تمہاری طاقت ہے. لیکن جب چھوڑنے کی بات آئی تھی اس میں طاقت کی بات نہیں، چھوڑو، کیونکہ اس میں کوئی انسان کو محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، بس چیز کو چھوڑنا ہے، جو کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے رہا ہے. لیکن جہاں تک کرنے کا معاملہ ہے، ہم کرنے کے اندر انسان بعض اوقات کر سکتا ہے، بعض اوقات نہیں کر سکتا، بعض اوقات پورا کر سکتا ہے، بعض اوقات پورا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ مَسْتَطَعْتُمْ کا لفظ جو ہے نا، اس کو سمجھیے گا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے. نماز ہی کی مثال ہم دے رہے تھے. ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. کتنا کھڑا نہیں ہو سکتا؟ بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا، یا تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن زیادہ دیر نہیں. نماز میں قرات لمبی ہے، فجر کی نماز میں خاص طور پر تو یعنی 5-7 منٹ تک قرات ہوتی ہے، اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا. 1 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے، 2 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں. تو پھر کیا ہے؟ حکم ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو. ہاں، سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، سہارا لے لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لاٹھی کا سہارا لیتے، کوئی ستون پاس ہے، کوئی دیوار کا سہارا لے سکتا، اس کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ ہے استطاعت کا معنی کہ جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا کرو. کوئی بھی کام، تو روزے کا ہے، نماز کا ہے، عبادت کا ہے، حتیٰ کہ اور بھی چیزیں دین کے حوالے سے، دین کے غلبے کے حوالے سے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے حوالے سے. سمجھے نا؟ اس وقت غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہاں، مستطاعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے.
نہیں جا سکتے بھی کوئی رستہ نہیں ہے، جانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ فرض کرو ساری یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، طاقتیں بس یہیں پر ختم ہو گئی، اور بھی طاقتیں ہیں، اور بھی ہماری استطاعت ہے جو ہم چیزیں کر سکتے ہیں، ذہن شادی کرنا، اپنی دوسروں کی دعا کرنا، سمجھے نا؟ ان چیزوں، یہ چیزیں آپ کی استطاعت کی ہیں۔ یہ حفاظت منہم استطاعتم، تو مستطاعتم کا جو مفہوم ہے نا، بڑا گہرا مفہوم ہے، اور حقیقت میں اسی کا معنی امانت داری ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا طاقت ہے اس کام کو کرنے کی، کیا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہتر پتا ہے کہ آپ کی کتنی طاقت ہے کتنی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو دھوکے دیتے رہو، اپنے آپ کو طفل تسلیاں جس کو کہتے ہیں، طفل تسلی جانتے ہیں نا؟ طفل تسلی، ہاں، کہ جس طرح چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے میں تمہیں دیتا ہوں، کو ٹافی دیتا ہوں، سمجھے نا؟ اس کو کہتے ہیں طفل تسلی۔ تو ہم اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتے ہیں، یہ بات تیرے کرنے کی نہیں، یہ تیرے بس کی بات نہیں، اوروں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن رب کائنات کو دھوکہ نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث بڑی جامع ترین حدیث ہے کہ جس میں ہر چیز کے حوالے سے کہ کیا ہماری کرنے کی طاقت ہے، اور ہم پھر بھی نہیں کر رہے، ہم کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کر رہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے احکامات پورے کرنے کے حوالے سے جتنی طاقت ہے، طاقت لگانا ہے، کرنا ہے اسے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کافر کے خلاف جو تمہاری طاقت ہے تیار کرو، جو طاقت ہے۔ ٹیکنالوجی دی ہے تم کو اللہ نے، تمہارے پاس بڑی سائنسی طور پہ ان چیزوں میں ترقی ہے، ہاں اس لحاظ سے وہ اسلحے تیار کرو بڑے بڑے۔ وہ ترقیاں تمہارے پاس نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مال نہیں ہے، ہاں کم از کم کوئی چھوٹی موٹی کوئی رائفلیں کرنے، اس طرح کی چیزیں تو تیار ہو نا۔ ہاں وہ بھی تیار نہیں ہے، کوئی ڈنڈے لاٹھیاں تیار ہو، سمجھے نا؟ وہ بھی تیار نہیں ہے، کم از کم جسمانی قوت تیار ہو بھائی، وہ بھی تیار نہیں، کم از کم کوئی ذہنی طور پر آدمی تیار ہو، ذہنی طور پر۔ اور سب سے بڑی غلامی ذہنوں کی غلامی ہے، سمجھے نا؟ سب سے بڑی غلامی یہ ہے کہ جب یہ غلامی انسان پر چھا جاتی ہے، بڑے بڑے ایٹم بم بھی ہوں تب بھی بیکار ہے۔ اس لیے مستطاعتم، جو تم تیار کر سکتے ہو کرو۔ دشمن نے حملہ کر دیا، آپ کے پاس کوئی اسلحے نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ڈنڈا لاٹھی بھی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی پتھر بھی نہیں ہے؟ آپ کے اپنے قوت بازو بھی نہیں ہے کہ اسے اپنے بازو کے ساتھ اس کے اوپر کو حملہ کر سکو؟ عورت ہے، عورت ذات ہے، فرض کرو اس پر دشمن اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، ہاں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے بس۔ جو آج ہمیں یقین کریں مسلمانوں کو جو بے غیرتی کا سبق بلکہ تربیت کر دی گئی ہے کہ تم نے دشمن کے سامنے اٹھنا ہی نہیں ہے، سر اٹھانا ہی نہیں ہے، بس گرنا ہی گرنا ہے، ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جو تم کر سکتے ہو کرو، جو تم کر سکتے ہو کرو۔ لیکن آج ہمیں آپ دیکھیے آپ کے سامنے کہ کہیں پر بھی مسلمانوں کو مار پڑتی ہے، آگے سے ان کے پاس سر اٹھانے کی بھی جرت نہیں ہوتی۔ اور یہ آج نہیں، صدیوں سے لے کر مسلمانوں کا یہ حال چلا آ رہا ہے۔ ابن اثیر بہت بڑے مورخ ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں تاریخ تاتاری جنہوں نے عالم اسلام کو تباہ کیا تھا، اس دور کی بات کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ نہ ہو، اس وقت تک جو ہے پیدا نہ ہوتا۔ جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ مسلمان اس قدر ذہنی طور پر گرا ہوا، اس قدر ذہنی طور پر شکست خوردہ کہ کوئی تاتاری کسی مسلمان کو ملتا نا، تاتاری کے پاس تلوار نہ ہوتی تو مسلمان کو کہتا کہ یہیں پر کھڑا ہو جا، یہیں پر کھڑا ہو جا، میں تلوار لے کے آتا ہوں پھر تیرا سر اڑاتا ہوں۔ مسلمان کو وہاں سے بھاگنے کی جرت بھی نہ ہوتی۔ یہ ہے ذہنی غلامی۔ تو بات کر رہے تھے مستطاعتم کا جو لفظ ہے نا، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے عورت ذات بھی ہو، بچہ بھی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں جانوروں کو، یار جانوروں کو دیکھیے، بعض اوقات چیل یا کوئی باز وغیرہ کوئی چوزا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، چوزا، مرغی کا چوزا جو ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے، مرغی کیا کرتی ہے؟ اس پر حملہ کرتی ہے،
حالانکہ وہ بات چاہے تو وہ مرغی کو اسے اٹھا لے، سمجھے نا، مرغی کو اٹھا لے، لیکن مرغی اپنے بچے کو بچانے کے لیے حملہ کرتی ہے اس کے اوپر۔ یہ ہے وہ جرت، یہ ہے وہ استطاعت کہ حتیٰ کہ جانور کے اندر بھی ہے، لیکن بہت سے مسلمانوں کے اندر یہ غیرت بھی ختم ہو چکی۔ تو خیر بات کر رہے تھے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا قاعدہ کلیہ دیا ہے دین پر چلنے کا۔ وہ کیا ہے کہ دین پر چلو، اگر تو اللہ نے اس کے رسول نے کس چیز سے روکا ہے تو رک جاؤ، وہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے، بس رکنا ہے۔ اور اگر حکم دیا ہے تو پھر دیکھو کہ اس حکم پر کرنے کی، اس حکم پر چلنے کی تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، پھر اپنی ساری قوتیں طاقتیں لگا دو، کچھ چیز بچا کے نہ رکھو، سمجھے نا، کچھ سیف کر کے نہ رکھو، پھر اپنی پوری قوتیں طاقتیں لگا دو اللہ کے اس حکم کو کرنے پر، کوئی بھی حکم کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ۔ اس کے بعد آپ نے دو چیزوں پر مزید تنبیہ کی کہ زیادہ سوال کرنا، بلا وجہ سوال کرنا، بے جا سوال کرنا، اور فردی سوال کرنا۔ فردی سوال کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کیا کریں، بے ایسا جب ہوگا پھر دیکھا جائے گا، سمجھے نا۔ یہ ہمارے آج کے نہیں، ہمارے بڑے بڑے فقہا کی، ان کا بھی یہ معاملہ رہا ہے۔ کتابوں کے اندر آپ لکھو گے، دیکھو گے، پڑھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کیا کرے، ایسا ہو جائے تو کیا کرے۔ تو اس طرح کے فردی مسائل، ایسی چیزیں جس کا تعلق ہی نہیں آپ سے، ایسے سوال کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ تم زیادہ سوال کرو۔ اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب کوئی بدو دیہاتی آتا تھا نا، ہم بڑے خوش ہوتے تھے، تو ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا، وہ آپ سے جو چاہتے سوال کرتے، تو ہم بھی بڑے خوش ہوتے کہ چلو ہمیں بھی، کیونکہ آپ نے صحابہ کو منع کیا ہوتا سوالات سے۔ تو اب میں کہ لوگوں، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جو زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، زیادہ سوال کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سوال کرنے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیز آسان ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی گائے جانتے ہو نا؟ ہاں، کیا اس میں تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ کوئی گائے پکڑے، اس کو ذبح کر دیں اور ان کا کام ہو جائے گا۔ نہیں، گائے کیسی ہو، کیا رنگ ہو اس کا، کس عمر کی ہو، کیا کام کرتی ہو، کیا کیا وہ پڑے رہے اپنے ان چیزوں کے اندر، حتیٰ کہ ایسی ایسی شرطیں انہوں نے اپنے اوپر وہ ساری مقرر کر لی، ایسی مصیبت میں پڑے کہ ان کو وہ گائے ملی نہیں، بڑی مشکل سے ملی اور بڑی مہنگی ملی، سمجھے نا۔ اگر اس میں نہ پڑتے، سوالوں میں نہ جاتے، کوئی گائے پکڑتے ذبح کرتے، کام ہو جاتا۔ اس لیے زیادہ سوال کرنے سے آدمی بعض اوقات مشکلات میں پڑتا ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اور دوسرا چیز، واختلافہم علی انبیائہم، سابقہ قوموں کے لوگوں کی ہلاکت کی بڑی بڑی وجہ کیا رہی ہے کہ انبیاء کے ساتھ اختلاف، نبی کچھ حکم دے، یہ کچھ اور کرے، نبی کی سنت کچھ اور ہو، ان کا طریقہ کچھ اور ہو۔ ہاں، نبیوں سے اختلافات، نبیوں کی مخالفت، ہاں یہ سب سے بڑا وہ جرم کہ جس جرم کی وجہ سے اللہ قوموں کو ہلاک کرتا ہے۔ اور ہلاک ضروری نہیں کہ ان کو پتھر ان کے اوپر نہ برسائے، سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ دلوں کو پلٹ دینا، دلوں کو ٹیڑھا کر دینا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ اللہ کے نبی کی انہوں نے مخالفت کی، موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، ان خلاف ورزیوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ دل ٹیڑھے ہو گئے۔ جب دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے پھر ان کو ٹیڑھا کر دیا، پھر ان کو ہدایت ان سے دور کر دی۔ تو کسی کا ہدایت سے محروم ہو جانا یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب آ جائیں تو اس پر سر جھکایا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو قبول کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔